بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حالات جو ان سے ہیں جیسے کہ پچھلے کئی ماہ سے چل رہے ہیں، دنیا کے ایک خطرے کی طرف ہے کہ پتہ نہیں لگتا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال پاکستان اپنی، جیسا کہ پہلے پاکستان نے کوشش کی کہ امن ہو جائے اور جنگ نہ ہو، اس کے لیے وہ کافی ادھر جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ ایران گئے، اور ہمارے شہباز شریف صاحب کبھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کئی ملکوں میں گھومتے پھرتے رہے، اور کیونکہ انہوں نے اتنا ہی کام کرنا تھا جتنا کہ فیلڈ مارشل نے کرنا تھا، انہوں نے کیا۔ بہرحال اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوا فائنلی، اور بات جو سی ہے، کیونکہ ہمارے لوگوں کو یہ جو بڑی طاقتیں ہیں، خاص طور پہ امریکہ وغیرہ، یہ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ اپنا ٹائم بڑھانے کے لیے یا دوسرے کو لالی پاپ دینے کے لیے۔ ایک لالی پاپ جو سا اور جو سا ہے وہ ہمیں دوبارہ دے دیا گیا ہے، ایران کو دیا ہے، لیکن ایران جو سا وہ کہتے ہیں ہمیں پرہیز ہے، ہم میٹھا نہیں کھاتے، وہ لالی پاپ ان کا چوسے گا نہیں، اور جیسے محسن نقوی صاحب گئے ہیں ویسے ہی واپس آ جائیں گے۔ اور بات یہ ہونی ہے کہ جی بس ابھی مشورے کے لیے ہم دوبارہ آئے ہیں، یہ تجویز امریکہ کو بھیجیں گے، اور امریکہ جو سا ہے بتائے گا، کچھ ٹائم لینے کے بعد بتائے گا۔ اور جس طرح سے میں نے پہلے حصے میں کہا کہ یہ ایک فیس سیونگ کا طریقہ ہے جو امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ جو وقت گزرتا جائے گا، امریکہ کا جو صدر ہے وہ ایک بزنس مین ہے، اور وہ اپنا بزنس جو ہے بڑھا رہا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو ہی کہتے تھے کہ جی بس اب صلح ہو رہی ہے تو اسٹاک جو سا تھا نا وہ ایک دم سے صحیح اوپر جانے لگتا تھا۔ اب لوگ نہ سمجھ گئے ہیں کہ نہ یہ جو سا ہے کہ یہ سب گیدڑ بکی ہیں، نہ انہوں نے صلح کرنی ہے اور نہ جنگ کرنی ہے، یہ لوگوں کو ڈرائے جانا ہے۔ اس لیے اسٹاک جو سا ہے وہ بدستور جو سا ہے وہ نیچے گر رہا ہے، اور لوگوں کے کاروبار پہ برا اثر ہو رہا ہے۔ ہم لوگ کینیڈا میں رہتے ہیں، یو ایس سے بھی بزنس سے واقف ہیں، یہ دونوں ملکوں کے اندر بزنس کا برا حال ہے اور لوگ تنگ ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے فائدہ اٹھانا تھا، انہوں نے پہلے 40 دن کی جنگ تھی یا اس کے ہفتہ آگے یا پیچھے، اس میں انہوں نے کافی اٹھا لیا۔ بہرحال آگے بھی اٹھائیں گے، ان کے پاس ہزاروں قسم کے طریقے ہیں جو پیسے بنانے کے ہیں۔ یہ ساری گیم پیسے بنانے کی ہے۔ ادھر ایک طرف محسن نقوی کو ایران بھیجا ہوا ہے اور کہ جی صلح کے لیے بات کرنی ہے، دوسری طرف انہوں نے جرمنی میں ان کا بے تحاشا اسلحہ تھا، ہر قسم کے راکٹس اور سب چیزیں تھیں، وہ انہوں نے منگا لیا مڈل ایسٹ میں، اور یہ دبئی، ابوظہبی وغیرہ یہاں سب پہنچ گئے ہیں، جو ان کے اتحادی ملک ہیں ان کے وہاں پہ بھی پہنچ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی پوری تیاری کر رہے ہیں کہ ہم ایک بھرپور حملہ کر کے ایران کو گھٹنوں پہ لے کے آ جائیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو لالی پاپ دینے کی کوشش کی گئی ہے تھرو پاکستان، جو ایران کو دیا جا رہا ہے کہ جی ہم صلح کرنا چاہتے ہیں اور ہم کروا لیں گے۔ ایران کوئی معصوم بچہ نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ایک وہ تھا پراپرٹی کا اونر تھا، وہ کہتا تھا میں کوئی 3 سال کا بچہ ہوں۔ ایران کو 3 سال کا بچہ نہیں ہے کہ اس کو تم بہلا لو گے، اب تو 3 سال کا بچہ بھی نہیں بہلتا، اور وہ بھی تمام چیزوں کو سمجھتا ہے۔ تو بہرحال اب حالات یہ ہو رہے ہیں کہ یہ جتنا مرضی وہاں کرتے ہیں، وہ ان کی آؤ بقت کریں گے، اچھے اچھے کھانے کھلائیں گے، ایران میں ملیں گے، اچھے طرح کے گالوں کے بھی دونوں سائڈ پپیاں کریں گے، لیکن کرنا انہوں نے وہی ہے جو انہوں نے ٹھانی بھی ہے۔ انہوں نے 47 سال جو سی ہے اس تکلیف میں گزاری ہے کہ کبھی تو امن ہوگا اور کبھی ایران کے حالات اچھے ہوں گے، اور اس انتظار میں وہ بڑے پکے ہو چکے ہیں۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ ان کے جو اسپیکر ہیں ان کے بارے میں کہ وہ کتنا عرصہ جو سے ہیں وہ اسپیکر رہے، وہ میئر رہے تہران کے، اور پھر اسپیکر مدت سے چلے آ رہے ہیں۔ وہ
جیسے سادے اس وقت تھے آج بھی اس طرح سے ہی ہیں. ابھی بھی ان کے اگر احمدی نژاد کو بھی دیکھیں تو وہ بھی اسی طریقے سے تھے. ایک سادہ لوگ، ایک غریب انسان کی طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، چھوٹے سے مکان میں ہمیشہ. ہماری بندوں کی طرح نہیں کہ جہاز لے لے کے 20 ارب کا جہاز لے کے گھوم رہے ہیں، بچوں کو لے سیرے ہو رہے ہیں، بچیوں کی سہیلیاں جہاز کو لے کے گھوم رہی ہیں. یہ نہیں ہوتا. انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہے اور وہ بڑے مضبوط ہو کے چل رہے ہیں. حالات جو ان سے ہیں، پاکستان کی بات کریں تو حالات بظاہر تو بڑے سنگین ہیں. وہ سائفر کا معاملہ سامنے آ گیا. عمران خان کی جو باتیں تھیں وہ سچی ثابت ہوئیں. عمران خان کے اوپر جو الزامات لگائے وہ تمام جھوٹے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم کس کو کہیں؟ عمران خان کس کے پاس جائے؟ عدالتیں ان کے ہاتھ میں ہیں، فوج ان کے ہاتھ میں ہے، عوامی حکومت جن سی انہوں نے بنا لی ہے فارم 47 کے تحت، اور کوئی سننے والا نہیں ہے. تو حالات جو ان سے ہیں عمران خان کے لیے کہ جوں کہ تو ہیں. اور بھی اگر کوئی، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی اٹھ کر کے نیچے آ جائے اور عمران خان کے لیے گواہی دے تو یہ لوگ پھر بھی نہیں مانیں گے، یہ کیونکہ اتنی اکڑ کے اندر ہیں یہ لوگ. تو بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب عمران خان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے. اس کی تکلیف، اس کی آنکھ کی تکلیف، اس کی صحت بدستور خراب ہوتی جا رہی ہے. تو ناظرین، یہ تھی سارے آج کی تھوڑی سی صورتحال. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے تحت. شاید موضوع یہی رہے لیکن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ ناصر.